السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر شامیز لینز. آج ایک نیا پوڈ کاسٹ، ایک نیا مہمان. اور آج کی جو مہمان ہیں وہ میں تو ان کو بہت عرصے سے جانتی ہوں. بہت وائبرنٹ ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں، اوپینیٹڈ ہیں، اور کہیں نہ کہیں میرے لیے بھی ایک انسپریشن ہے. انہوں نے جو ہے وہ آج کل ایم ڈی پیکٹا کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اس سے پہلے 20 سال سے وہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں. پیکٹا کیا ہے، کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح کام کر رہا ہے، یہ تو ہم ڈاکٹر زبدہ سے ہی جانیں گے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم اینڈ بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. زبدہ، آپ جو ہیں کافی عرصے سے ایجوکیشن کے شعبے سے منسلک ہیں. آپ کنیڈ میں پڑھاتی رہیں اور لوگوں کو اکنامکس سکھانے کی کوشش کرتی رہیں، اور کنیڈ سے ایک دم جو ہے آپ نے جمپ لیا. تو یہ آپ کا کیسا رہا، یہ آپ کا ٹرانزیشن پیریڈ؟ السلام علیکم ڈاکٹر سویرا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ان یور کمپنی. سویرا، کنیڈ کے ساتھ میرا تعلق 98 سے اسٹارٹ ہوا تھا. اٹس مائی الما میٹر. میں نے وہاں سے اپنی اسٹوڈنٹ لائف اسٹارٹ کی 98 میں، اور پھر 2005 میں آئی جوائنڈ کنیڈ ایز فیکلٹی ممبر. اور 2025 میں ایگزیکٹلی آفٹر 20 years I have taken leave from Kinnaird. I haven't left Kinnaird. I would never leave Kinnaird. میرا خیال ہے جو ایک کنیٹ میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہاں سے نکل آئے تو اس کا دل وہاں سے نہیں بالکل نکلتا. ایسے ہی. کیونکہ میں اور آپ ایک اور تعلق بھی ہمارا ہے کہ ہم کنیٹ میں ایسے. اکٹھے کام بھی کر چکے ہوئے ہیں بالکل ایسے ہی. کچھ عرصہ. ہاں، تو مجھے لگتا ہے مجھے خیر اب چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن دل دل وہیں پر کنیڈ میں ہی ہے. اور کنیڈ میں جیسے آپ نے مینشن کیا، آئی واز ہیڈنگ دی اکنامکس ڈپارٹمنٹ. اسٹوڈنٹس سے آئی ڈرائیو مائی انرجی فرام اسٹوڈنٹس. مجھے لگتا ہے کہ ون آف دا ریزنز وائی آئی تھنک آئی ووڈ آلویز اسٹے ینگ ایٹ ہارٹ از بیکاز آئی واز سراؤنڈیڈ بائی اسٹوڈنٹس. میں اسٹوڈنٹ کاؤنسل ایڈوائزر بھی تھی. آئی واز رننگ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز ود دا US. اور جو کنیڈ نے میری پرسنالٹی کو شیپ کیا ہے، اور جیسے کنیڈ نے جو مجھے سکھایا ہے، آئی او اٹ all to my teachers, my mentors at Kinnaird. So like you said, it's very difficult to take Kinnaird out of your personality. Kinnaird is part of my identity. آپ نے پوچھا کہ ٹرانزیشن کیسا رہا. So Kinnaird سے پبلک سیکٹر میں آنا, I took a huge leap of faith, but I have to admit that I'm enjoying it thoroughly. Personal capacity میں بھی اور professional capacity میں بھی. It's a huge challenge. The profile, the portfolio is huge. میں آئی اس نیت سے ہوں, and thank you for the brilliant introduction that you gave. میں اس سے humbly agree کروں گی کہ میں واقعی اپنے کام سے کافی مخلص ہوں. جب مجھے یہ اپرچونٹی نظر آئی کہ ہم واقعی پبلک سیکٹر ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس کو کچھ امپیکٹ کرنے کا مجھے موقع ملے گا, تو آئی جمپڈ ایٹ دی اپرچونٹی. آئی واز ہمبلڈ دیٹ آئی واز سلیکٹڈ ٹو بی دی MD آف پیکٹا, وچ از پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی. آئی واز slightly confused in the beginning, but I have to say that I'm enjoying every moment of it because the challenge is humongous, and the faith that has been placed in me, I hope I live up to the expectations. اچھا زبدہ، جب آپ ایک جگہ بہت سیٹل ہوتے ہیں، کام میں ہوتے ہیں، اسپیشلی فیمیلس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایک جگہ کام کر رہے ہیں اور ہم وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف آر اون کمفرٹ زون. ہم جو ہے کہیں اور جانا نہیں چاہتے، ہم ٹرانسفرز نہیں چاہتے، ہم کسی اور سیکٹر میں نہیں جانا چاہتے. تو آپ کے لیے کتنا مشکل تھا یہ فیصلہ لینا اور پیکٹا جوائن کرنا اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا، جو بہرحال ایک بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ان اٹ سیلف؟ Dr. Savera, it's a pertinent question. It wasn't easy. I never wanted to leave Kinnaird. Like I said, I haven't left Kinnaird. میں نے وہاں سے leave ہی ہے. One of the reasons why I planned to switch was I liked the commitment of the education minister. And I'm giving a very apolitical statement. مجھے ان کا mannerism and the way, the approach that he has towards changing the landscape of education in Punjab, مجھے وہ چیز اپیل کی تھی. اور جب یہ پورٹ فولیو میرے ساتھ شیئر کیا گیا اور چیلنجز میرے ساتھ شیئر کیے گئے, اینڈ آئی وینٹ تھرو اے ویری ریگرس پروسیس آف سلیکشن, بار بار میں اپنے آپ کو کہتی تھی کہ اگر واقعی میں اس قابل ہوئی تو میرا سلیکشن ہو جائے گا. اینڈ وین فائنلی آئی گاٹ سلیکٹڈ, تو یس, انہیبیشن تھی کہ پبلک سیکٹر میں کام کرنا پڑے گا, بیوروکریسی ہوگی, پولیٹیکل اور چیلنجز ہوں گے. بٹ آئی ٹوک اٹ ہیڈ آن only because I believed in the commitment of the minister. And again, it's a very, very apolitical statement that I'm making, because I feel that he's committed, he's dedicated to the task, and he wants to build a team جو honestly کام کریں, جو honestly deliver کریں. اور ابھی تک جتنی ہماری ٹیم بلڈ ہوئی ہوئی ہے, they're all working
ہمارے تو 12 گھنٹے ابھی پیکٹا میں لگ رہے ہیں بیکاز ایک انیشیل فیز میں ہیں, اس کے کچھ ٹیتھنگ پرابلمس ہیں, بٹ ایز آئی سیڈ وی آر انجوائنگ اٹ. دا ڈیسیژن وازنٹ ایزی. I did not want to leave Kinnett. I haven't left Kinnett. But I think the step that I've taken, اس کا ایک پرپز ہے, میں بڑے پیشن کے ساتھ آئی ہوں, اینڈ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم ڈلیور کریں, اور اگر ضرورت پڑے گی تو I'll go back to Kinnett. زبدہ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, اس بات پہ تو میں جو ہے نا کر سکتی ہوں آپ کو دیکھتے ہوئے. جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے کہ مخلص ہونے پہ, اور اگر منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس چیز پہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ انہوں نے اچھے لوگ لے کے آنے, تو آپ کو دیکھ کے تو آئی کین واو فار دیٹ کہ وہ یہ ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کا بار بار یہ احساس دلانا ہے کہ آئی ہیونٹ لیفٹ کنیڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گو بیک ٹو کنیڈ, آپ کی کنیڈ کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اس کو بھی کافی ظاہر کرتا ہے. بٹ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ پیکٹا ایکچولی ہے کیا, پیکٹا کا کام کیا ہے, اور کیوں اس کی ضرورت ہے ہمیں؟ So, Dr. Savera, PECTA is basically Punjab Education, Curriculum, Training and Assessment Authority. Let me just, run you through iski history kya hai. These were basically 3 separate entities jo autonomously kaam kar rahi thi. We had QAID, that's Quaid-e-Azam Academy for Education Development. Then there was PCTB, Punjab Curriculum Textbook Board. And then there was PEC, that's Punjab Education Commission. Ab ye teenon bodies silos mein kaam kar rahi thi. اس کو اکٹھا کرنے کا مقصد, مرج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ہاریزونٹل اور ورٹیکل الائنمنٹ ہو, وچ آئی تھنک از اے بریلینٹ آئیڈیا, بیکاز کریکولم, اسیسمنٹ اینڈ ٹریننگ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. پہلے یہ تینوں کام انڈیپینڈنٹلی ہو رہے تھے. قائد جو تھا وہ صرف ٹیچرس ٹریننگ کرا رہا تھا, پیک جو تھا وہ اسیسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن کرا رہا تھا, اور آپ کا پی سی ٹی بی کانٹینٹ ڈیولپمنٹ اور بک پبلشنگ کا سارا ان کے پاس مینڈیٹ تھا. اب یہ سارا انڈر ون امبریلا آف پیکٹا آ گیا. سو وہ جو پہلے کام سائلوز میں ہو رہا تھا وہ اب ان کولیبوریشن میں ہوگا, وچ آئی تھنک از گوئنگ ٹو ہیو ویری ویری امپیکٹفل ریزلٹس. سو بیسکلی پیکٹا کا جو کام ہے وہ کریکولم پہ اور ٹیچر ٹریننگس کے اوپر ہے کام کرنا. تو ہمارے عام تاثر تو یہ ہے کہ جو ہمارا کریکولم ہے اسکولس کا وہ زمانوں سے بدلا نہیں گیا, اور جب بدلا جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں کون سے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مشورے سے بدلا جاتا ہے یا کس قسم کی اسٹریٹجی کے ساتھ اس پہ کام ہوتا ہے. زیادہ تر رٹا کانسیپچل کلیئرٹی بچوں کو نہیں دی جاتی ہے, جو بیسک اسکلز ہیں, ہیومن اسکلز ہیں, ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا جاتا. عام تاثر یہی ہے جو اسکولس میں کریکولم ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ایسے ہی ہے اور آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن ڈاکٹر سویرا. جب میں پبلک سیکٹر میں نہیں تھی تو میں بھی اس بریگیڈ میں تھی جو صرف کرٹیسائز کرتی تھی. اب چونکہ آئی ایم آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل اور میں نے پبلک سیکٹر جوائن کیا ہے, اینڈ آئی ایکچولی لوکنگ ایٹ تھنگز ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. یہ کہنا کہ کریکولم ہمارا بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے, آئی تھنک دیٹس اے کمپلیٹ مس پرسیپشن, مس کنسیپشن کہہ لیں, مس پرسیپشن کہہ لیں. دیٹس ناٹ ٹرو. آئی تھنک آر پیپل ہیو ورکڈ ہارڈ ٹو ڈیولپ دا کریکولم. یس, اٹ نیڈس ٹو بی ریوائزڈ. We need to revamp it and we need to update it according to the modern needs. جو آپ کا SNC بنا سنگل نیشنل کریکولم 2020 میں, اور اس کے بعد آپ کا نیشنل کریکولم پاکستان آیا, they have done brilliant job. But اب آپ کو پتہ ہے 18th amendment کے بعد پنجاب کا مینڈیٹ ہے, ہم اپنا کریکولم ریوائز کر سکتے ہیں, and inshallah we have this will and we have started our work on giving the first curriculum of Punjab. اس میں ہم SNC سے ان کے بیسٹ ایلیمنٹس اٹھائیں گے بیکاز دیو ڈن اے بریلینٹ جاب. بٹ اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہم نے گیپس آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ہماری بریلینٹ ایکسپرٹس کی ٹیم کو ہم نے انگیج کیا ہے, انہوں نے جو گیپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ گیپس کیا ہیں کہ ہماری سیکوینشل پروگریشن لیک کرتی ہے. آپ گریڈ 1 سے جب گریڈ 2 میں جاتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ انگلش, اس کے بہت سارے SLOs ایسے ہیں جو اوور لیپ کرتے ہیں. وہ آپ کو گریڈ 1 میں نہیں پڑھانے چاہیے, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس, وہ آپ کو گریڈ 2 میں پڑھانے چاہیے, ان کے آپس میں کنیکشن نہیں ہے. پھر اوور لوڈنگ آف SLOs فار گریڈ 1, جو بچے کو چیز ایج اپروپریٹ نہیں ہے, وائی آر وی بومبارڈنگ دیٹ چائلڈ. اگر آپ پرائیویٹ اسکول کے ساتھ پبلک سیکٹر کے اسکول کو کمپیئر کریں, آپ کا پرائیویٹ اسکول بڑا گریجولی لے کے چلتا ہے. وہ پہلے ریڈنگ کی بیس بنائیں گے, بچوں کو فونیٹکلی ساؤنڈ کریں گے, اس کے بعد وہ پھر رائٹنگ کی فیز میں آئیں گے. تھنگز ہیپن گریجولی. پبلک سیکٹر میں ہمارے کریکولم میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اوور لوڈنگ آف SLOs کی ہوئی ہے, جس کو کہ ہم اب تھوڑا سا ڈی کلٹر کرنے جا رہے ہیں. SLOs کو تھوڑا ریڈیوس کریں گے, اس کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں گے, اس کو ٹیچر فرینڈلی بنائیں گے. پھر ابھی آپ نے ایک بات کی کریٹیکل تھنکنگ کی, وہ آپ اپنے پرائمری لیول سے اپنے بچے کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کر آئیں گے, اور وہ صرف کریکولم میں چینج نہیں آئے گا, اس میں آپ کے اسیسمنٹ کے جو ٹولز ہیں وہ بھی ہمیں ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دا کائنڈ آف کویشچنز جو ابھی تک میں نے دیکھے ہیں اس میں زیادہ تر روٹ لرننگ ہے,
اس میں آپ بچوں سے ان کا اوپینین نہیں پوچھتے, اس میں کریٹیکل تھنکنگ کے ایسے ایلیمنٹس نہیں ہے کہ بچہ خود سے سوچ کے اپنا اوپینین بیسڈ آنسر دے, جو جنرلی آپ دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں وہ پریکٹس ہوتی ہے. تو کریکولم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسیسمنٹ کے میکینزم کو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں, اینڈ دیٹ کی ناٹ ہیپن انلیس یو ٹرین یور ٹیچرز اکارڈنگلی, بیکاز یور ٹیچر از اے مین ایجنٹ جس کی ایجنسی سے بچے نے امپیکٹ ہونا ہے. تو اسی لیے آئی تھنک پیکٹا کا بننا اٹ سیلف از فینومینل, بیکاز اب یہ تینوں اینٹیز جو آپ کی تینوں باڈیز ہیں یہ اب کولیبوریشن میں کام کریں گی. ہم کریکولم کو ریوائز کریں گے, ساتھ میں اس کے اسیسمنٹ ٹولز الائن ہوں گے, اور آپ کے ٹیچرز ٹرین ہوں گے کہ یہ جو چینج ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں یہ وہ ٹیچرز کو ہم ٹرین کریں اور وہ کلاس میں جا کے ڈیلیور کریں. زبدہ آپ نے بات کی کریٹیکل تھنکنگ کی, جو بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ہی آپ کی سیوک جو سینس ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. دوسرا, میں تو چونکہ ایڈوکیٹ ہوں میڈیا لٹریسی کی, تو کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ وہ بھی ایسوسیٹیڈ ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ از ویری ویری امپورٹنٹ, جو ہمارے بچوں کو آنی چاہیے اور جہاں پہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ سب چیزیں ہمارے کریکولم کا حصہ ہوں گا, اور ٹیچر اسیسمنٹ کے اوپر, ٹیچر ٹریننگ کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرکاری اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں نا, وہ بہت ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ چینج نہیں ہونا چاہتے, یا وہ اس طرح کی ان کی ٹریننگز نہیں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے یا یہ متھ ہے کہ سرکاری اسکول کے ٹیچرز بھی جو ہیں وہ اتنی ہی محنت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اگین ڈاکٹر سویرا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. لائک آئی سیڈ, اب چونکہ میں نے جب پبلک سیکٹر جوائن کیا ہے اور میں ریالٹیز کو دیکھ رہی ہوں, میں رپورٹس بھی پڑھ رہی ہوں اور ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو رہی ہے, آئی تھنک پبلک سیکٹر میں, اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رفلی 3,33,000 سے زیادہ ہمارے ٹیچرز ہیں جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. سم آف دیم آر بریلینٹ, اور یہ کہنا کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے, اگین دیٹس ناٹ کریکٹ. ہم نے ٹیچرس کے پرسپیکٹو سے بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ٹیچر ہونے سے پہلے ہی اور شی از اے ہیومن بینگ, رائٹ, دے کم ود دیئر بیگیجز, اینڈ آئی ہیو ٹو سے دیٹ دی ٹیچرز آر اوور ورکڈ. ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی کمپنسیشن بھی بہت اچھی ہو رہی ہے, بٹ وہ صرف ٹیچنگ نہیں کر رہے, وہ اور بڑے ملٹیپل اسائنمنٹس ہیں. آپ نے پولیو کی ویکسینیشن کرانی ہے, آپ میں اس میں بھی آپ کے ٹیچرز انوالوڈ ہیں. آپ نے آٹے کی بوریاں ڈسٹریبیوٹ کرانی ہے, اس میں بھی آپ کے ٹیچرز انوالوڈ ہیں. تو یور ٹیچر از ناٹ جسٹ پرفارمنگ دا ٹاسک آف ٹیچنگ, دیر آر ملٹیپل ٹاسک دیٹ اے ٹیچر از ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم, رائٹ. تو وی کانٹ ریئلی look at things in silos. We need to look at things in totality. Some of the teachers are brilliant. Of course, anomalies are everywhere. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آئیں گے تو کچھ ٹیچرز جو ہائیلی پیڈ ہیں وہ آپ کو ڈیلیور کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو سیم از اے کیس ان دا پبلک سیکٹر, بہت اچھے ٹیچرز ہیں جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں in their bad performance at times. تو ہم ٹوٹیلٹی میں اگر دیکھیں, اگر ہم ان فیکٹرز کو تھوڑا سا ریڈیوس کریں اور ہم انویسٹ کریں ٹیچرس ٹریننگ کے اندر جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, اور آپ کا if I could put that question to myself کہ why do we not see the impact of that training? There's ہم لوپ کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں, ہم اس کا فالو اپ نہیں کر پاتے. اب ہم انشاءاللہ پیکٹا میں جو ٹریننگ کا بھی, اینڈ بائی دا وے قائد ارسٹوائل قائد نے بریلینٹ کام کیا ہوا ہے جو اب پیکٹا کا حصہ ہے. بے تحاشا ماڈیولز ڈیولپ ہوئے ہیں, بے تحاشا مٹیریل ڈیولپڈ ہے ڈیولپمنٹ پارٹنرس کے ساتھ بھی, اور ان ہاؤس قائد کی ٹیم نے بھی بہت اچھا مٹیریل بلڈ کیا ہوا ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وہ گیپ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹریننگ کا فل فلیج ہمیں امپیکٹ نظر نہیں آتا. اس کا بھی ہم وی آر ڈیوائزنگ میکینزم, این ایئر ٹائٹ میکینزم, جہاں پہ کمپلیٹ لوپ میں ساری چیزیں آئیں اور ہم اس کا فالو اپ بھی رکھیں, ہم ڈو ٹیل کریں اپنی ٹریننگس کو تاکہ وہ اگین سائلوز میں نہ ہو. آپ نے اگر ایک ٹریننگ لیٹس سپوز مینٹل ہیلتھ آف ٹیچرس کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ دیکھنے کا کیا میکانزم ہوگا, فالو اپ کا کیا ہوگا, پوسٹ اسیسمنٹ کا ہوگا, دیٹس سم تھنگ دیٹ وی آر ڈیوائزنگ, اینڈ انشاءاللہ ود ان اے ایئر اور ٹو یو وڈ سی اے چینج. اچھا ڈاکٹر زبدہ, ابھی آپ نے بات کی کہ جو ٹیچرز ہیں اسکولس کے, ان کو بہت سارے اور کاموں میں بھی انگیج کیا جاتا ہے, لائک پولیو کی ٹیم میں یا کسی اور فنکشن میں, کسی اور جگہ پر. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹیچنگ از بڑا نوبل سا پروفیشن ہے, اور ٹیچرز بڑے ریسپیکٹیبل ہوتے ہیں, اور ان کو اسی اسٹیچر میں رکھا جائے تو زیادہ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹیچرز ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ اسکولس کے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسکولس کے ہیں, ان کا جو سرٹن رول ہے اسی پہ فوکس کر کے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے, نہ کہ ایسی چیزوں میں ان کو انگیج کیا جس سے ان کا فوکس خراب ہو جائے یا ان کی کوئی جو ہے ادھر کی مصروفیات بڑھ جائیں؟ آپ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ڈاکٹر سویرا, بٹ دین اگین وہ صرف ٹیچرس تک محدود نہیں ہے نا. آپ کے بہت سارے اور پروفیشنز ایسے ہیں جہاں پہ آئی ڈونٹ نو اف آئی کین ٹیک دا نیم آف دی انسٹیٹیوشن آف آرمی,
وہ آپ کے لوگ سیلاب آ جائے آپ کے فوجی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ویکسینیشنز کرانی آپ کی فوجی پہنچے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اوور ورکڈ ہیں. اگین آپ یو آر رائٹ کہ ٹیچر کو صرف ٹیچنگ کرنی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, اپنی پیڈاگوجی کو امپروو کرنا چاہیے, بٹ ہاں اگر کوئی ڈائر نیڈ پڑتی ہے اور آپ کو ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہے آپ انگیج کر سکتے ہیں, بٹ اس کی فریکوینسی آپ ریڈیوس کر دیں. موسٹ ڈیفینیٹلی یو لیٹ دا ٹیچر ٹیچ اونلی اینڈ آئی تھنک دا پرفارمنس ول امپروو. ایک اور سوال ہے میرا آپ سے جو میرے دماغ میں آ رہا ہے آپ کی بات سن کے, کہ اتنا کام ہو رہا ہے, آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں کریکولم پہ, ٹیچرز ٹریننگز کے اوپر, اسیسمنٹ ٹولز کے اوپر, سارا کچھ ہے, اس کے اثرات ہمیں کب تک نظر آئیں گے اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھی اب معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر سویرا, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے شارٹ ٹرم کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے کاموں میں سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی ہے, رائٹ. ہم سسٹمز نہیں بلڈ کرتے. ہم اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ چینج ہوتی ہے یا کوئی جو اوپر ہائرارکی میں ٹاپ موسٹ پہ بیٹھا ہے, اگر وہ چینج ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا کچھ ہالٹ پہ آ جاتا ہے. دیٹس دا ڈیلیما. اینڈ پیکٹا از ناٹ دی اونلی انسٹیٹیوشن جو یو نو, ہم وی لیو ان اے سسٹم جہاں پہ یہ بڑا فلو ہے کہ آپ کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. One of the reasons why the minister opted for having people from the private sector was کہ it'll be a blend of public sector, آپ کے bureaucrats بھی ہوں گے, اور private sector, ہم unison میں کام کریں گے. So I personally am learning a lot from the bureaucracy, lots of things, and I hope the bureaucracy is learning something from the academics from the private sector, right? So we're trying to build an airtight system that works. کوئی آ رہا ہے ریگارڈلیس کہ کون لیڈ کر رہا ہے, ریگارڈلیس آپ کی گورنمنٹ کون سی ہے, اینڈ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم سسٹم کو بلڈ کریں. جو آپ نے کہا نا کہ آپ کو امپیکٹ نظر نہیں آتا, اس کا ون آف دا ریزنز یہ ہے کہ چینجز بڑے فریکوینٹ ہیں, رائٹ. تو ہم جو اب سسٹم بلڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ایک تو ایئر ٹائٹ ہوگا, وہ ریگارڈلیس سسٹم میں لوگ کون ہے وہ لوگوں سے افیکٹ نہیں ہوگا. آئی تھنک انشاءاللہ وہ کنٹینیو کرے گا. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں نظر آئے گا, آئی وش کہ میں آپ کو کہہ سکتی کہ اوور نائٹ چینج آپ کو نظر آئے گا, پر وہ نہیں آ سکتا. آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین, آئی کانٹ گیو یو سویپنگ اسٹیٹمنٹس. کریکولم ڈیوائز کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. جو کام آپ ہیسٹ میں کریں گے اس کے ریزلٹس آپ کو ہاچ پاچ میں نظر آئیں گے. کریکولم از سم تھنگ سو سینسٹیو کہ اگر وہ ٹھیک ہم پنجاب کا کریکولم لا پائے, جو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے, ایکسپرٹس آر ورکنگ آن اٹ, ہم پنجاب کے اسکولس کی اسٹوڈنٹس کے اوپر جو امپیکٹ لا سکتے ہیں آپ کو امیجن نہیں کر سکتی. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز دیٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ اپ ایوری ڈے and go to PECTA and work, because I have this feeling کہ اگر ہم concrete curriculum جس میں critical thinking کا element بھی ہے, جس میں ڈیجیٹل لٹریسی بھی ہے, جس میں اے آئی کے ماڈیولس بھی ہیں, جس میں گلوبل سٹیزنشپ بھی ہے, جس میں ویلیوز بھی ہیں, اٹس اے ہولسٹک کریکولم جو ہم لے کر آ رہے ہیں, اور جو کہ ہمارے کلچرل ویلیوز کے ساتھ ان سنک ہے. اگر ہم وہ لے آئے اور اس کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں, اپنے ٹیچرس کو ٹرین کر سکیں, انشاءاللہ آپ کو 2-3 سال کے اندر وہ ریزلٹس نظر آئیں گے. آئی ریئلی وش کہ ہم یہ چینجز لے آئیں, سسٹینیبلٹی رہے, پالیسی چینجز نہ ہوں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی رہیں. ایک اور ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جو پبلک پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کے اندر بڑا ڈفرینس ہے, ان کا کلچر ڈفرینس ہے, ان کا ایجوکیشنل ڈفرینس ہے, ٹیچرس کا ڈفرینس ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ گیپ جو ہے وہ برج ہو پائے گا؟ ڈاکٹر سویرا, آئی تھنک پبلک پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ڈفرینس ہے وہ ورلڈ وائڈ فنومینن ہے, وہ صرف پاکستان کا ایک فیچر نہیں ہے. آپ نے کہا گیپ ہم برج کر پائیں گے, ہاں ہم اس کو منیمائز ضرور کر پائیں گے انشاءاللہ, اگر اسی طریقے سے کنسرٹڈ ایفرٹس نہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. ابھی انہوں نے ایک اسکول لانچ کیا ہے, نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس. اب وہ پرائمری لیول کا اسکول ہے, وہاں پہ ECC سے لے کے آئی تھنک گریڈ 1 تک بچے ٹرین ہوتے ہیں. اب میرے اپنے بچے بڑے ہو چکے ہیں, تو میرا ایسے وہاں پہ جانا نہیں ہوا, کسی اور کام کی وجہ سے میرا وہاں پہ جانا ہوا, اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی دا کوالٹی آف ایجوکیشن دیٹ دے آر پرووائڈنگ. اب وہ گورنمنٹ کا اسکول ہے, وہ سرکاری اسکول ہے, وہاں پہ بہت سارے ایسے بچے جو ایفلوئنٹ فیملیز کے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور جو سوشو اکنامک طرح تھوڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں وہ بچے سب اکٹھے پڑھ رہے ہیں, ان کو سیم ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. وہی ٹیچرز ہیں جو ایفلوئنٹ فیملیز کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اور جو تھوڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے. تو یو ہیو اے ماڈل جو کہ بڑا سکسیزفلی اس دفعہ لانچ ہوا ہے. تو اگر ہم اس ٹائپ کے اسکولز اور اکراس پنجاب اسپریڈ کر سکیں تو وائی ناٹ, کیوں نہیں آپ کا گیپ ریڈیوس ہوگا, ختم نہیں آپ کر سکتے. Why would you want to? You're living in a capitalist world. You cannot really do away with the private entities, and you shouldn't. آپ ان کی اچھی چیزوں سے لرن کریں, ان کو انکورپوریٹ کریں, but yes, gap can be minimized for sure. So اس طرح کے مزید اسکولس بنانے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. اور
बन रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल चीजें जी, चल रही हैं बिल्कुल वैसे, हो रही हैं, तो आने वाले वक्तों में हम अच्छे पब्लिक इंशाल्लाह सेक्टर स्कूल्स इंशाल्लाह. मैं तो जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मिली थी, मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े हो गए, छोटे होते तो आई वुड हैव लव टू सेंड माय किड्स देयर. और वहाँ पे एडमिशन भी इतना इतना आसान नहीं है, प्रॉपर मेरिट बेस के ऊपर हो रहा है. बहुत सारी कनेक्टेड फैमिली, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चों को वहाँ पे रिजेक्शन हुई है बिकॉज ईदर दे डिड नॉट कम अप to the merit, या कुछ और families के बच्चे. And I say that with utmost confidence because I know the team that is working there, वो भी private sector से ही लोग आए हुए हैं. Very hard working team, psychologist उन्होंने वहाँ पे hire किए हुए हैं. Things जो आपको private sector में नजर आएंगी, वो तमाम features आपको उस सरकारी स्कूल में नजर आ रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली वांट टू सी कि भाई ये कैसा चेंज है, कैसी चीजें हैं, और जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते हमें यकीन नहीं आता. तो मेरा ख्याल है हर एक को जाके देखना चाहिए कि क्या काम हो रहा है और किस तरह से आगे जो है वो बढ़ा जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं और चीजें बेहतर हो रही हैं. ज़ुबैदा, ये तो एक आपकी प्रोफेशनल साइड थी और मैं आपको पर्सनली चूंकि जानती हूँ और मुझे पता है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन और आप अपनी बहुत ओपिनियटेड हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपने ओपिनियंस में, और आपने जितना आपका करियर है उसमें आप जो है वो हमेशा जो चीज़ आपने सोची कि मैंने करनी है आप उसके लिए खड़ी भी होती हैं. इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारे यहाँ आजकल की जो बच्ची है जो काम कर रही है या करना चाहती है, उसको ऐसे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है ताकि उसको इंस्पिरेशन मिले, उसको पता चले कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह मैं एक सर्टन गोल अचीव कर सकती हूँ. डॉक्टर ज़ुबैदा, ये क्वेश्चन इज सो क्लोज टू माई हार्ट. पहले तो थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. येस, आई एम ओपिनियनेटेड. येस, कुछ लोग मुझे स्ट्रॉन्ग हेडेड कहते हैं, कुछ लोग मुझे फाइटर कॉक कहते हैं, कुछ मुझे लड़ाकी कहते हैं. पीपल दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियंस, बट आई हैव नेवर रियली केयर्ड. और ये कॉन्फिडेंस मेरे फादर की तरफ से आया. I was raised in a manner where I was allowed to voice my opinion, and whenever my opinion was not sought, I would take offense. And that confidence came from Abu, from my father. Yes, he was a wind under my wings. He just let me be. उनकी बड़ी sudden demise हो गई, वरना अभी मैं इससे शायद कुछ और ज़्यादा भी कर रही होती. But my father gave me the confidence और अम्मी ने support किया. And I always saw my parents as friends. हमारे घर में कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं था. They worked as a team to raise their kids, and I think they've done a decent job. So I think if fathers give this confidence to their daughters, आप imagine नहीं कर सकती, they soar. And you're a living example. I know, Shami Saab, he was my father's, friend as well, and I hold him in high regard. The confidence that he's given to you, Dr. Severa, I think आपके भाइयों से ज़्यादा आपके ऊपर उनकी वो रहा है, कॉन्फिडेंस रहा है. एंड सेम वाज द केस विद मी. मेरे 2 भाई हैं, छोटे हैं. आई थिंक उनके ऊपर सख्ती ज़्यादा थी, पर मेरे से कभी किसी ने अबू वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये कर लेगी, और मैंने कभी उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने भी नहीं दिया था. बिकॉज आई न्यू कि माई फादर ही ट्रस्ट मी and he has his full confidence in me. मैं कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती कि अबू मेरी वजह से embarrass हो. तो आई थिंक वो आपके फादर जो है ना, दे शेप यू. और फिर सेकेंडली आई थिंक आजकल का जो एक फेमिनिज्म की एक हवा चल रही है, मेरा ख्याल है मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, बिकॉज हमारा रिलीजन हमें फेमिनिज्म एडवोकेट करता है. वी हैव एग्जांपल्स लाइक हजरत खदीजा, हु इज अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर, एंड शी वाज द वन हु सेंट द प्रपोजल टू द प्रॉफिट कि वो शी वाज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड. तो रिलीजन इटसेल्फ, इस्लाम इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी फेमिनिस्ट रिलीजन. तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल मैं भी फेमिनिस्ट हूँ. बट आई ऑल्सो बिलीव दैट इफ योर हस्बैंड सपोर्ट्स यू, तो आपके there is no limit to your success. So I've been very, very blessed with the men in my life. First it was my father, and now it's my husband who's been the rock behind me. I can discuss anything and everything with him, and I know that he's not going to judge me, and he gives me the best of critiques, and I take him very, very seriously. And I know कि मेरी success में अबू के बाद मेरे husband का बहुत बहुत strong role है. Very well said, और thank you for your generous words as well, because I can say कि हाँ बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में अगर आपके जो मर्द हजरात होते हैं, जैसे आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनकी सपोर्ट रहती है. ऑब्वियसली वालदा की तो होती है, बट उनकी भी सपोर्ट आपके साथ रहे तो यू कैन डू वंडर्स. आपके लिए वाकई कोई लिमिट नहीं होती और आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं जो आप अचीव वो आप कर लेते हैं. मदर्स आपको ग्राउंडेड रखती हैं, वो आपको अगर मैं कह सकूं मैं आसानी पे रखती हैं, हाँ औकात में रखती हैं. औकात में रखती हैं. तो माय मदर हैज बीन अ डिसिप्लिनेरियन. वो शी नोज हाउ टू कीप मी ग्राउंडेड.
اور دوسرا ہے کہ میں تو اپنی زندگی میں کہتی ہوتی ہوں کہ میں بہت سارے پنگے اس بیس پہ لے لیتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے میرے ابو بھائی اور میرا میاں کھڑے رہیں گے, اور اگر میں کچھ کر کے گھر جا رہی ہوں تو دے وڈ سے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, وی سپورٹ یو. اور اس کی آپ کو بہت بڑی نا ایک اسٹرینتھ ہے آپ کے لیے, آپ بہت سارے کام کر جاتے ہیں جس میں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں, جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے, جن کو کوئی پیچھے کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا, تو وہ ڈر جاتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کر لیں گے, اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بڑی ایک بلیسنگ ہے جو میرا خیال ہم پریولیجڈ ہیں اس سینس میں. الحمدللہ تھوڑا کہیں نہ کہیں الحمدللہ. میں تو ریکویسٹ کروں گی آپ کے اس شو کے تھرو کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو سیلیبریٹ کریں, بیٹیوں کو کانفیڈنس دیں. شادی کرانا یا شادی ہو جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, سنت ہے, بڑی خوبصورت سنت ہے, بٹ اس کے بیونڈ بھی دنیا ہے. ان کو کریئر ویمن بنائیں, ان کو آپشنز دیں, ان کو ایکسپلور کرنے دیں اپرچونیٹیز, اور دے ول میک یو پراؤڈ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر زبدہ ضیاء. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بات جو ہے وہ یہیں ختم کرنی چاہیے. آپ نے بہت ساری اچھی باتیں کی, بہت ساری متس ایسی ہیں جن کو ہمیں آج برسٹ کرنے کا موقع ملا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرانگ وومن کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے اور کس کا ہاتھ ہونا چاہیے, اس پہ بھی ہم نے بات کی. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو ڈاکٹر سویرا. جی تو ویورز, یہ تھی ڈاکٹر زبدہ ضیاء جن سے ہم نے بہت ساری باتیں کی, اور بہت ساری نئی باتیں جو ہیں ان سے ہمیں سننے کو ملی. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, کام نہیں ہو رہا, مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور کوئی کچھ نہیں کر رہا, کوئی والی وارث نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, کام ہو رہا ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ کام جو ہے وہ درست سمت میں ہو, سسٹینیبل ہو, اور حکومت یا کسی بھی جو ہائر پوزیشن پہ لوگ ہیں ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. پالیسی جو ہے وہ چلتی رہے, تبھی ہمیں جو ہے وہ چینج نظر آئے گا, اور یہ جو ہے سسٹینیبل ہو سکے گا, اور ہمارا نظام مضبوط ہوگا. ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو میرے دل کے قریب ہے وہ یہ کہ ہر خاتون کے پیچھے اس کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کے اسٹرانگ ہونے میں, اس کے کام کرنے میں. تو اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو جو ہے آگے بڑھنے کے مواقع دیں, تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت اچھا اس کا جو ہے وہ اثر ہوگا. ایک بات جو میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب ان کو بھی معاشرے میں کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے, اور اس وقت ہمیں ان بچوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ڈاکٹر شامیز لینز.